بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الاعراف، جسے سورہ اعراف بھی کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی مقدس اور مذہبی کتاب قرآن مجید کا 7واں باب یعنی 7ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام لفظ اعراف کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اعراف کا مطلب ایک رکاوٹ، تقسیم یا دیوار ہے جو جنت کے باشندوں کو جہنم کے باشندوں سے الگ کرتی ہے، یعنی جنت اور جہنم میں رہنے والوں کے درمیان جو رکاوٹ، دیوار یا تقسیم ہوگی، اس تقسیم کو اعراف کہا جاتا ہے۔ دو دریاؤں کے درمیان جو رکاوٹ یا تقسیم ہے، یعنی ایک دریا کا پانی میٹھا اور ایک دریا کا پانی نمکین یعنی کڑوا ہے، ان دریاؤں کے درمیان جو رکاوٹ ہے جو دونوں کا پانی ملنے نہیں دیتی، اسے بھی اعراف کہا جائے گا۔ جب کسی بھی جاندار کی جان نکل جاتی ہے اور اس روح کو عالم برزخ میں قیامت تک قید کر دیا جاتا ہے، پھر اس روح اور جسم کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے جس سے وہ روح اس جسم سے مل نہیں سکتی، یعنی اس پردے اور دیوار کو بھی اعراف کہا جائے گا۔ یعنی اعراف کا مطلب رکاوٹ، تقسیم یا دیوار ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام اعراف کے نام پر الاعراف رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 206 آیات پر مشتمل ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو مکی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے موضوعات کا احاطہ بھی کیا گیا ہے، جس میں ماضی کے انبیاء کرام کی کہانیاں، مومنین کے لیے رہنمائی اور ایمان و اخلاق کے معاملات پر بحث شامل ہے۔ اس باب کا آغاز قرآن مجید کے تعارف کے ساتھ بطور ایک الہامی وحی ہے کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے اور اس کی رہنمائی پر عمل کرنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس میں اعراف کے تصور کو بھی ایک ایسی جگہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے جہاں لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء کے واقعات شامل ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ کہانیاں وفاداری اور کفر کے نتائج دونوں کی مثالیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی تخلیق، فتنہ اور ان کے زوال کی داستان بھی موجود ہے۔ اس باب میں ماضی کی قوموں سے سبق ملتا ہے جنہوں نے پیغمبروں کے پیغامات کو ٹھکرایا اور انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تاریخ سے سیکھنے اور کفر کے انتہائی سنگین نتائج پر توجہ دینے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اس پوری سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو ایمان کا انکار کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ مومنوں کو اللہ کے احکام کی تعمیل اور راست بازی کے راستے پر چلنے کی اہمیت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایمان اور نامہ اعمال میں توازن اور اعتدال کے تصور پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ شیطانی شر سے بچنا اور درمیانی راستہ اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ خیال مختلف سیاق و سباق میں پیش کیا جا رہا ہے، جن میں مذہبی طریقوں اور سماجی معاملات کی طرف اشارہ موجود ہے۔
یہ سورہ مبارکہ قیامت کے واقعات کی تفصیل بیان کرتی ہے، جب لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اعراف کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جہاں کچھ روحیں اپنے اعمال کے متوازن ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر قیام کریں گی اور ان کے اعمال ناموں کے مطابق حساب کتاب کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت کے باشندوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جبکہ جہنم کے باشندوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور ان کے درمیان ایک تقسیم اور دیوار یا رکاوٹ ہوگی جو جنت اور جہنم کے درمیان فرق کو ظاہر کرے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، توحید پر ایمان لانے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ سچے دل سے توبہ کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں سمجھنے والوں کو فطری دنیا اور تمام مخلوق میں موجود اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو مخاطب کرنے والی آیات بھی شامل ہیں۔ مشترکہ عقائد اور اختلافات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور انہیں توحید اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ سورہ الاعراف میں مختلف دیگر موضوعات بھی شامل ہیں، جن میں غذائی قوانین، اخلاقی اصول اور خاندانی تعلقات جیسے موضوعات بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر سورہ الاعراف ایمان کی اہمیت، کفر کے نتائج، توبہ کی ضرورت اور اللہ کے انصاف کے تصور کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ یہ اخلاقی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔